قرآن مجید کا 47واں سورہ سورہ محمد۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو راہ خدا سے روکا، خدا نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا، اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک اعمال کیے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اور پروردگار کی طرف سے برحق بھی ہے، اس پر ایمان لے آئے تو خدا نے ان کی برائیوں کو دور کر دیا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دی۔ یہ اس لیے کہ کفار نے باطل کا اتباع کیا ہے اور صاحبان ایمان نے اپنے پروردگار کی طرف سے آنے والے حق کا اتباع کیا ہے، اور خدا اسی طرح لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ بس جب کفار سے مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب زخموں سے چور ہو جائیں تو ان کی مشکیں باندھ لو، پھر اس کے بعد چاہے احسان کر کے چھوڑ دیا جائے یا فدیہ لے لیا جائے، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہ یاد رکھنا، اور اگر خدا چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن وہ ایک کو دوسرے کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے، اور جو لوگ اس کی راہ میں قتل ہوئے وہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کر سکتا ہے۔ وہ عنقریب انہیں منزل تک پہنچا دے گا اور ان کی حالت سنوار دے گا۔ وہ انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جو انہیں پہلے سے پہچانوا چکا ہے۔ ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم بنا دے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، ان کے واسطے ڈگمگاہٹ ہے اور ان کے اعمال برباد ہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کو برا سمجھا تو خدا نے بھی ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ تو کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی ہے کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا ہے؟ بے شک اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا ہے، اور کفار کے لیے بالکل ایسی ہی سزا مقرر ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ صاحبان ایمان کا مولا اور سرپرست ہے، اور کافروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے، خدا انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ مزے کر رہے ہیں اور اسی طرح کھا رہے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں تھیں جو تمہاری اس بستی سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں، جس سے تمہیں نکال دیا ہے۔ جب ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو کوئی مدد کرنے والا بھی نہ پیدا ہوا۔ تو کیا جس کے پاس پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل موجود ہے وہ اس کے مثل ہو سکتا ہے، جس کے لیے اس کے بدترین اعمال سنوار دیے گئے ہیں، اور پھر ان لوگوں نے اپنی خواہشات کا اتباع کر لیا۔ اس جنت کی صفت جس کا صاحبان تقوی سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جس میں کسی طرح کی بو نہیں ہے، اور کچھ نہریں دودھ کی بھی ہیں جن کا مزہ بدلتا ہی نہیں ہے، اور کچھ نہریں شراب کی بھی ہیں جن میں پینے والوں کے لیے لذت ہے، اور کچھ نہریں صاف و شفاف شہد کی ہیں، اور ان کے لیے ہر طرح کے میوے بھی ہیں، اور پروردگار کی طرف سے مغفرت بھی ہے۔ تو کیا یہ متقی افراد ان کے جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں، اور جنہیں گرما گرم پانی پلایا جائے گا جس سے آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی؟ اور ان میں سے کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بظاہر غور سے سنتے ہیں، اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی کیا کہا تھا؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدا نے مہر لگا دی ہے اور انہوں نے اپنی خواہشات کا اتباع کر لیا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہدایت حاصل کر لی، خدا نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا اور ان کو مزید تقوی عنایت فرما دیا۔ پھر کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک ان کے پاس آ جائے جبکہ اس کی علامتیں ظاہر ہو گئی ہیں؟ تو اگر وہ آ بھی گئی تو یہ کیا نصیحت حاصل کریں گے؟ تو یہ سمجھ لو
کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور اپنے اور ایماندار مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرتے رہو کہ اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے سے خوب باخبر ہے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آخر جہاد کے بارے میں سورہ کیوں نہیں نازل ہوتا، اور جب سورہ نازل ہو گیا اور اس میں جہاد کا ذکر کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں مرض تھا وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے رہ گئے جیسے موت کسی غشی طاری ہو گئی ہو، تو ان کے واسطے ویل اور افسوس ہے۔ ان کے حق میں بہترین بات اطاعت اور نیک گفتگو ہے، پھر جب جنگ کا معاملہ طے ہو جائے تو اگر خدا سے اپنے کیے وعدے پر قائم رہیں تو ان کے حق میں بہت بہتر ہے۔ تو کیا تم سے کچھ بعید ہے کہ تم صاحب اقتدار بن جاؤ تو زمین میں فساد برپا کرو اور قرابت داروں سے قطع تعلقات کر لو؟ یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے، اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا بنا دیا ہے۔ تو کیا یہ لوگ قرآن میں ذرا بھی غور نہیں کرتے ہیں، یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ بے شک جو لوگ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد الٹے پاؤں پلٹ گئے، شیطان نے ان کی خواہشات کو آراستہ کر دیا ہے اور انہیں خوب ڈھیل دے دی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا کی نازل کی ہوئی باتوں کو ناپسند کرنے والوں سے یہ کہا کہ ہم بعض مسائل میں تمہاری ہی اطاعت کریں گے، اور اللہ ان کی راز کی باتوں سے خوب باخبر ہے۔ پھر اس وقت کیا ہوگا جب ملائکہ انہیں دنیا سے اٹھائیں گے اور ان کے چہروں اور پشت پر مسلسل مارتے جائیں گے؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے ان باتوں کا اتباع کیا ہے جو خدا کو ناراض کرنے والی ہیں، اور اس کی مرضی کو ناپسند کیا ہے، تو خدا نے بھی ان کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کیا جن لوگوں کے دلوں میں بیماری پائی جاتی ہے ان کا خیال یہ ہے کہ خدا ان کے دلوں کے کینوں کو باہر نہیں لائے گا؟ اور ہم چاہتے تو انہیں دکھلا دیتے، اور آپ چہرے کے آثار ہی سے پہچان لیتے، اور ان کی گفتگو کے انداز سے تو بہرحال پہچان ہی لیں گے، اور اللہ تم سب کے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور ہم یقیناً تم سب کا امتحان لیں گے تاکہ یہ دیکھیں کہ تم میں جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون لوگ ہیں، اور اس طرح تمہارے حالات کو باقاعدہ جانچ لیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا، اور ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کیا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، اور اللہ عنقریب ان کے اعمال کو بالکل برباد کر دے گا۔ ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور خبردار اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور خدا کی راہ میں رکاوٹ ڈالی اور پھر حالت کفر ہی میں مر گئے، تو خدا انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ لہذا تم ہمت نہ ہارو اور دشمن کو صلح کی دعوت نہ دو، اور تم سر بلند ہو، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ ہرگز تمہارے اعمال کے ثواب کو کم نہیں کرے گا۔ یہ زندگانی دنیا تو صرف ایک کھیل تماشا ہے، اور اگر تم نے ایمان اور تقوی اختیار کر لیا تو خدا تمہیں مکمل اجر عطا کرے گا، اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا۔ وہ اگر طلب بھی کرے اور اصرار بھی کرے تو تم بخل ہی کرو گے، اور خدا تمہارے کینوں کو خود ہی ظاہر کر دے گا۔ ہاں تم وہی لوگ ہو جنہیں رائے خدا میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرنے لگتے ہیں، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ اپنے ہی حق میں بخل کرتے ہیں، اور خدا سب سے بے نیاز ہے، تم ہی سب اس کے فقیر اور محتاج ہو، اور اگر تم منہ پھیر لوگے تو وہ تمہارے بدلے دوسری قوم کو لے آئے گا جو اس کے بعد تم جیسے نہ ہوں گے۔